تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ روح نے بہت سارے مدارج اور مراتب طے کیے ہیں، اور طے کرتے کرتے اس شہر میں اس کا گزر بسر شروع ہوا ہے جس کو دنیا کہتے ہیں. اور گزشتہ کے واقعات اس روح کو یاد نہیں ہے کہ کون سی دنیا سے ہوتے ہوئے وہ اس دنیا میں آئی ہے. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ دل کو دنیا کی گندگیوں نے اس طرح سے گھیر لیا ہے، یا گندگیوں سے دل کا آئینہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا. مجاہدات نہیں کیے، مجاہدات نہ کرنے کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے. اور جب تک انسان اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے مجاہدات اور ریاضات نہیں کرتا، تب تک اس کو اپنی پرانی زندگی کے بارے میں، پرانے ادوار کے بارے میں، جن عالموں میں وہ رہ کر آیا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوں گی. یاد دہانی کے طور پر کہ شاید کسی کو یاد آ جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھول جاتا ہے تو وہاں پر یاد دلانے والا اس کو بعض وقت بعض چیزیں یاد دلاتا ہے. تو انبیاء کرام بھی اسی لیے آئے ہیں کہ وہ یاد دلائیں. نبی کی ایک جو صفت ہے وہ مذکر بھی ہے، اور مذکر کہتے ہیں یاد دلانے والے کو. اور اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ لوگوں کو یاد دلائیے کیونکہ آپ یاد دلانے والے ہیں. تو یاد دلانے والا جب یاد دلاتا ہے اور سننے والا اس کی بات پر توجہ دیتا ہے، سنتا ہے، اور اس کا دل اگر صاف ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے یاد دلانے کی وجہ سے اس کو کچھ یاد آ جائے. تو یہی مولانا روم یہاں پر اب یاد دلانے کا مرحلہ شروع کر رہے ہیں کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گزشتہ جو عالم تھے، جن جن عالموں سے آپ ہو کے آئے ہیں، وہ کیا کیا تھے. آمدہ اول بے عقلی میں جہاد وز جمادی در نباتی اوفتاد. پہلے انسان کی جو روح تھی وہ جماعت کی اقلیم میں آئی، جمادات میں آئی، بے جان تھی، پہلے ان آرگینک اسٹیٹ میں تھی، پہلے وہاں تھی، اور پھر جمادی اقلیم سے نکل کر نباتی اقلیم میں آئی، ویجیٹیبل اسٹیٹ میں آئی. اب وہاں پر اس کے اندر جان تو پیدا ہوئی، لیکن وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھی. وہ بات نہیں کر سکتی تھی، سن نہیں سکتی تھی. حرکت تھی لیکن سننے اور سمجھنے کی اور سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی. سال ہا اندر نباتی عمر کرد وز جمادی یاد ناورد از نبرد. اور سالوں تک وہ اس نباتی اقلیم میں ہی رہتی رہی. ایک عمر اس نے نباتی اقلیم میں ہی، ویجیٹیبل اسٹیٹ میں ہی اس نے بسر کی. اور سرکشی اس کے اندر جب پیدا ہوئی تو پھر وہ اپنی نباتی زندگی کو بھلا بیٹھی. وز نباتی چوں بے حیبانی فتاد نامدش حال نباتی حیثیات. اور نباتی اقلیم سے، ویجیٹیبل اسٹیٹ سے جب حیوانی اقلیم میں آئی، جب اینیمل اسٹیٹ میں آئی، تو پھر اس کو نباتی اقلیم کا کچھ بھی یاد نہیں رہا. تو ایک اقلیم جب پہلے وہ انآرگینک اسٹیٹ میں تھی، اس وقت کا اس کو ویجیٹیبل اسٹیٹ میں یاد نہیں تھا، بھلا بیٹھی. پھر ویجیٹیبل اسٹیٹ سے جب وہ اینیمل اسٹیٹ میں آئی تو پھر ویجیٹیبل اسٹیٹ کا اس کو یاد نہیں رہا. اب اینیمل اسٹیٹ میں وہ آ گئی. اب صرف حرکت نہیں ہے بلکہ دیکھنا، سننا، کھانا پینا سب ہو رہا ہے، کیونکہ جانوروں میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. یہ حیوانی اقلیم ہے. جز ہما میلے کے دارت سوئے
خاص در وقت بہار و زیمراں، سوائے اس میلان کے جو اس کی جانب ہے، ایک قسم کا ایک اٹریکشن رہا، صرف کچھ یاد نہیں ہے۔ حیوانی اقلیم سے انسان کا کچھ اٹریکشن آج بھی قائم ہے، وہ کھانے پینے کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، یہ ساری حیوانی اقلیم ہے۔ اگرچہ کہ حیوانی اقلیم میں جب وہ تھا اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ اٹیچمنٹ، وہ اٹریکشن اس کا برابر ابھی بھی قائم ہے۔ خصوصاً خاص در وقت بہار و زیمراں، یعنی خصوصاً بہار اور زیمران کے موسم میں، یعنی سیزن آف اسپرنگ، اور زیمران کہتے ہیں سویٹ ہربس کو، جب ہربس لگ جاتے ہیں تو اس طرف انسان کا میلان ہے۔ صرف کھانا پینا اچھے سے اچھا چاہتا ہے، دیکھنا اچھے سے اچھا چاہتا ہے، گھومنا چاہتا ہے، ہریالی، ہرا بھرا پن اس کو اچھا لگتا ہے، اچھا موسم اس کو اچھا لگتا ہے۔ یہ حالانکہ یہ انسانی جو اسٹیٹ ہے جس میں وہ اس وقت ہے اپنی روح کے ساتھ، وہ اس کا نہیں ہے، بلکہ وہ حیوانی اسٹیٹ کا ہے، لیکن اس کا اٹریکشن، اس کا اٹیچمنٹ صرف اس کی طرف ہے، اگرچہ کہ اس کو یاد نہیں ہے کچھ بھی۔ ہم چو میلے کودکاں با مادراں، سر میلے خود ندانت در لباں، جیسے کہ چھوٹے بچوں کا میلان اپنے ماؤں کی طرف ہوتا ہے، انکلائنیشن جو ہے بچوں کا اپنی ماؤں کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ان کو دودھ پینا ہوتا ہے، اور وہ اس میلان جو ہے، اس رغبت جو ہے اس کے اندر، بچے کے اندر جو ہے، اس کے بارے میں بچے کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، ماں کی طرف راغب ہوتا ہے، ماں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے دودھ پینے کے لیے۔ بھوک لگتی ہے تو فوری ماں کو دیکھتا ہے، ماں کو دیکھنے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے۔ غیر کو دیکھے تو بعض وقت وہ بے چین ہو جاتا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھنے سے اس کو سکون ملتا ہے، لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم چو میلے مفرتے ہر نو مرید، سوئے آں پیرے جواں بخت مجید، بالکل ایسے ہی ہر نئے مرید کا رجحان اپنے پیر کی طرف ہوتا ہے۔ جب کوئی نیا مرید بنتا ہے تو اس کا ابتدائی اٹریکشن اپنے پیر کی طرف ہوتا رہتا ہے، اس کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ جزو عقل این ازاں عقل کلست، جنبشیں ای سایہ زاں شاخ گلست، چونکہ اس کی عقل جزوی عقل ہے اور پیر کی عقل کلی عقل کہلاتی ہے، کیونکہ وہ عقل کل سے نسبت رکھنے والی ہوتی ہے۔ تو جز کا رجحان کل کی طرف ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سائے کا اپنی اصل چیز کی طرف ہونا۔ مرید کی حیثیت ایک سائے کی سی ہے، جھاڑ کے پھول کی شاخ ہوا میں لہرا رہی ہے، اس کا سایہ نیچے گر رہا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو شاخ کا سایہ زمین پر پڑتا ہے تو سایہ اصل نہیں ہے، اصل تو شاخ ہے۔ بالکل اسی طرح ہوتا ہے مرید کا جو اٹریکشن ہوتا ہے اپنے پیر کی طرف، وہ قدرتی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور مرید کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ سایہ اش فانی شود آخر درو، پس بدانت سر میل و جستجو، اور پھر مرید جب ترقی کرتے کرتے اپنے اصل میں فنا ہو جاتا ہے، اپنے پیر کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، تب ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس رجحان کا، اس میلان کا راز کیا تھا۔ ابتدا میں تو اس کو اٹریکشن ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے، دل اس کی طرف جھکتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فنا کا درجہ حاصل نہ کرے۔ مرید اگر پیر کے فنا کا درجہ حاصل کرے، فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل کرے، اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ سایہ شاخ درخت ہے نیک بخت، کہ بجنبت گر نہ جنبت این درخت، اے نیک بخت انسان، درخت کی شاخ کا سایہ اس وقت تک حرکت نہیں کرتا جب تک کہ شاخ خود حرکت نہ کرے۔ شاخ حرکت کرے گی تو سایہ حرکت کرتا ہے۔ بعض از حیواں سوئے انسانیش، می کشد آن خالق کے دانیش، اور یہ جو اٹریکشن ہوا ہے، مرید کو اپنے پیر کی طرف رغبت ہوئی ہے، دل سے ایک قسم کا ایک اٹریکشن پیدا ہوا ہے، تو یہ اس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بناتا ہے یا اس کے دل کے اندر ایسی کیفیات پیدا کرتا ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جیسا کہ پیر کے شرائط وغیرہ بیان کیے کہ پیر کی شرائط یہ ہیں، اس کے صفات یہ ہیں، یہ صفات دیکھو اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب اس کے مرید بنو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا، کیونکہ صفات تو بہت لوگوں میں ہوتے ہیں، شہر میں اگر پیر کے صفات آپ ڈھونڈنے لکھتے ہیں تو شاید بے حساب لوگوں کے پاس نکل جائیں، تو کیا بے حساب لوگوں کے مرید بن جائیں گے؟ نہیں، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں پیر کی یا پیر کامل کی، اور لوگوں کے پاس بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا قلبی اٹریکشن کدھر ہے، آپ کے دل کے اندر رجحان کدھر ہو رہا ہے، آپ کو وہیں جانا چاہیے۔ ہم چنی اقلیم تا اقلیم رفت، تا شد اکنو آخل و دانا و زفت۔ اسی طرح انسان ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم تک ترقی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ترقی کرتے کرتے اب وہ اس عالم میں آ جاتا ہے کہ وہ عقل مند، دانا اور زفت، مضبوط، انٹیلیجنٹ، وائز اینڈ مائٹی ہو جاتا ہے۔ ترقی کرتے 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 ہوتا ہے۔ جیسے پیدا ہونے والا بچہ طاقتور نہیں ہوتا، پیدا ہونے سے پہلے بھی تو اس کا وجود تھا، لیکن وہ ایک الگ اسٹیٹ تھا اس کا۔ تو ایسا ہوتے ہوتے ایک وقت کے بعد جب وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے تو تب اس کو عقل بھی آتی ہے، تب وہ وائز بھی کہلاتا ہے۔ عقل ہائے اولینش یاد نیست، ہم ازیں عقلش تحول کردنیست۔ اور یہ سب مرحلوں سے گزرنے کے باوجود انسان کو پرانا کچھ بھی یاد نہیں ہے، کن کن اقلیم سے وہ ہوتا ہوا آیا ہے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ خود اس دنیا میں آپ دیکھیں گے، آپ کے سامنے بچے پیدا ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے بڑے ہوتے ہیں، آپ نے تو دیکھا ہے، تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ بھی اسی دور سے گزرے ہیں۔ چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، ہوتے ہوتے بڑے ہوئے، لڑکپن میں آئے، پھر جوانی میں آئے، ایسے سارے مرحلے گزرتے ہوئے آئے، آپ کو خود پتہ ہے، لیکن آپ کو یاد کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ شیر خوار تھے اس وقت کا آپ کو کچھ بھی یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں، سب بھلا بیٹھے ہیں۔ اور جس طرح سے اس دنیا سے ترقی کرتے کرتے آپ اس دنیا میں اس عالم میں آئے ہیں، ویسے ہی اس عالم سے دوسری عالم میں جائیں گے۔ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر آ کے یہ آخری عالم ہے، یہاں پر آ کے ٹک جانا ہے، نہیں، جیسے اب تک ترقی کرتے کرتے، چینج ہوتے ہوتے، مائگریٹ ہوتے ہوتے آپ یہاں تک آئے ہیں، ویسے ہی اب آپ مائگریٹ ہو کر دوسرے عالم میں جائیں۔ تارہت زی عقل پر حرص و طلب، صد ہزاراں عقل بینت بلعجب۔ اب یہ جو دنیا ہے، یہ حرص والی دنیا اور طلب والی دنیا، ہر چیز کی خواہش، آرزو، ارمان، ایک ایک چیز حاصل کرنے کی تمنا، یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں۔ لیکن جب اس دنیا میں آپ جائیں گے، یہ دنیا سے نکل کر، تو یہ ساری حرص، طلب وغیرہ یہ اس دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں وہاں نہیں رہیں گی۔ وہاں جانے کے بعد جو عقلیں آپ کو ملیں گی، اس عقل کے سامنے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ لاکھوں عقلوں والی عقل ہوگی۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جس عقل پہ پرانی زندگی میں ناز کیا کرتے تھے، وہ اصل میں کچھ عقل تھی ہی نہیں۔ گرچہ خفتہ گشت شد ناسی ز پیش، کہ گزارندش دراں نسیان خیش۔ اب ایک مثال دیتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ آپ سونے والے ہیں، اب نیند لگ رہی ہے، آپ سو جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نیند کی جو زندگی ہے یہ اصلی زندگی نہیں ہے، پھر آپ کو اٹھنا ہے۔ لیکن جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو اس وقت خواب دیکھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا کہ یہ اصلی زندگی نہیں ہے؟ خواب میں تو آپ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہی اصلی زندگی ہے۔ اس وقت آپ کو سونے سے پہلے کے جو احوال ہے وہ یاد کیوں نہیں تھے؟ میں کہاں سویا، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کیا کر رہا تھا، میں نے کیا پڑھا ہے، میں نے کیا اچیو کیا ہے، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن یہ جو بھول ہے، یہ بھول نیند کی حد تک ہی رہتی ہے۔ جب ایک بار آپ نیند سے بیدار ہو گئے تو آپ کو پھر یاد آ جاتا ہے اپنی سونے سے پہلے کی زندگی کا، اور اس وقت آپ نیند کی باتوں کو سن سن کر، یا نیند کی باتوں کو، خواب کی باتوں کو یاد کر کر کے ہنستے ہیں۔ جیسے کہ خواب میں کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا تھا، جس سے طبیعت آپ کی مزمحل ہو گئی، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو محض خواب تھا،
تو آپ سوچتے ہیں کہ میں کیوں پریشان ہو رہا تھا غیر ضروری. کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے نیند میں، تو نیند میں سے اٹھنے کے بعد آپ کو ہنسی آتی ہے کہ وہ ریئل تھا ہی نہیں، میں غیر ضروری پریشان ہو رہا تھا، وہ تو خواب تھا. یا کوئی اچھی چیز آپ کو دیکھنے کو مل گئی خواب میں، ڈھیر ساری دولت، عزت وغیرہ خواب میں آپ کو دیکھنے کو مل گئی. جب آپ خواب میں تو بڑے خوش تھے کہ مجھے یہ سب مل گیا ہے، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ حقیقت کچھ نہیں تھا. اس وقت آپ کو اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے کہ میں کیوں اتنا خوش ہو رہا تھا. یہی حال ہونے والا ہے انسان کا. جب اس دنیا میں جائے گا تو اس وقت ایک ایک چیز یاد کر کر کے اس دنیا کی وہ اپنے آپ پر ہنسے گا کہ میں کیا کر رہا تھا. بعض ازاں خوابش پہ بیداری کشند، تا کنت بر حالت خود ریش خند. پھر اس کو جب اس نیند سے بیدار کریں گے تو وہ اپنی حالت پر مذاق اڑائے گا. جیسے اب نیند سے بیدار کرنے پر وہ خواب کو یاد کر کے اپنے آپ پر ہنس رہا ہے، اپنا آپ مذاق اڑا رہا ہے، ویسے اس دنیا میں جانے کے بعد اس دنیا کے پیچھے جو بھاگتا رہا تھا، ایک ایک چیز کی خواہش کے پیچھے جو للچا رہا تھا، اس پر اپنے آپ پر ہنسے گا کہ میں کیا کر رہا تھا. گرچہ غم بود آنکھ می خوردم بخواب، چوں فراموشم شد احوال ثواب. اگرچہ کہ وہ خواب میں ایک غم میں مبتلا تھا، پریشانی لاحق ہو گئی تھی نا خواب میں، کوئی حملہ کر رہا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو خواب میں تو بڑا پریشان تھا. لیکن جب نیند سے بیدار ہوا اور اپنے آپ پر ہنسنے لگا تو اس وقت سوچتا تھا کہ مجھے خواب میں یہ سب یاد کیوں نہیں تھا کہ یہ اصلی زندگی نہیں ہے. خواب کی زندگی اصلی زندگی نہیں ہے، یہ بات مجھے خواب میں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اب آپ خواب کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہی اصلی زندگی ہے کیونکہ خواب میں. لیکن جب خواب سے بیدار ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ خواب تھا اور میں غیر ضروری اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. چون دانستم کہ غم و اعتدال، فعل خوابست و فریبست و خیال. میں یہ بات کیوں نہیں سمجھا کہ وہ جو خواب میں تھا، وہ غم اور وہ بیماری، وہ اصل میں نہ غم تھی نہ بیماری تھی. ایک خواب تھا، ایک فریب تھا، ایک دھوکہ تھا، ایک خیال تھا، حقیقت نہیں تھی. ہم چنی دنیا کے حلم نائی مست، خفتہ پندارت کے این خود دائم مست. اسی طرح دنیا جو کہ ایک سونے والے کا خواب ہے. میرا ایک شعر ہے اس حوالے سے، نہیں ہے خواب سے دنیا کی بڑھ کر حیثیت کوئی، نہیں ہے خواب سے دنیا کی بڑھ کر حیثیت کوئی، مثال حالت دوران خیالات پریشان. ہمارے جو احوال اس وقت گزر رہے ہیں یہ بالکل خیالات پریشان، مسلسل بھٹکنے والے خیالات کی طرح ہے. ورنہ حقیقت میں یہ زندگی ہے ہی نہیں، صرف خواب ہے. اور یہ خواب اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ آپ نیند سے بیدار نہیں ہو جاتے. اور اس بیدار ہونے کا نام ہی موت ہے. اور سویا ہوا یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. خواب میں جب آپ کچھ خواب دیکھتے ہوتے ہیں تو آپ کو اس وقت ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہی چل رہا ہے، یہی چلتا رہے گا. بالکل ویسے ہی اس دنیا میں رہنے والے اس دنیا کو ایسے ہی سمجھے ہوئے ہیں. تا ورایت ناگہاں صبح اجل، وارحت الظلمت ظن الدغل. یہاں تک کہ اچانک وہ صبح آ جاتی ہے جب موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اور جیسے ہی موت کے فرشتے نے اپنا کام کیا، آپ کا جو گمان تھا، جو فریب تھا، جو سوچنا تھا، یہ جو ساری تاریکی اور اندھیرا تھا، اس سے آپ نکل جاتے ہیں. خنداش گیرد ازیں غمہائے خیش، چوں بے بینت مستقر و جائے خیش. اس کو اپنے غموں کے اوپر، اپنے رنج کے اوپر، اپنے تکلیفوں کے اوپر، دنیا میں جو کچھ وہ جھیلا، اس پر ہنسی آتی ہے کیونکہ وہ اپنے اصلی مقام کو دیکھ لیتا ہے. جب انسان کو اپنا اصلی مقام دکھائی دیتا ہے کہ اس کا اصلی مقام، اصلی مستقر کیا ہے، تو اس کے بعد اس دنیا کو، جس کو وہ اپنا اصلی ٹھکانہ سمجھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، اس پر اس کو ہنسی آتی ہے، ہنسنے لگتا ہے. میں کیا کر رہا تھا، کیسی بیوقوفی کی حرکت کر رہا تھا. ہر چے اندر خواب بینی نیک و بد، روز محشر یک بہ یک پیدا شود. اب جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خواب بالکل بیکار چیز ہے، اصلیت نہیں ہے، لیکن وہاں ایک بات اور بھی ہے. خواب حقیقت میں اصلی نہیں ہے، لیکن خواب اپنی ایک تعبیر رکھتا ہے.
اور تعبیر بیدار ہونے کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہے، اسی کو تعبیر کہتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی اگرچہ خواب ہے، لیکن جب بیدار ہوں گے تو اس وقت اس خواب کی تعبیر اس وقت سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی کر لو خواب ختم ہو جانے والا ہے، نہیں، خواب تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کی تعبیر آئے گی۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز ظاہر ہوگی، آپ نے دنیا میں جو جو کیا اس کا ایک ایک مرحلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آنچ کردی اندری خواب جہاں، گرددت ہنگام بیداری آیا۔ تم نے نیند کے دوران جو کچھ دیکھا ہے دنیا میں، اس کی تعبیر بیداری کے وقت ظاہر ہو جائے گی۔ تانا پنداری کے این بد کردنیست، اندری خواب و ترا تعبیر نیست۔ تم ہرگز یہ مت سمجھو کہ دنیا میں کی جانے والی تمہاری بد کرداری، بدکاری، یہ ساری چیزیں خواب کی طرح ختم ہو جائیں گی۔ ہے تو خواب لیکن یہ تعبیر نہیں ہے، تعبیر تو بیدار ہونے کے بعد آئے گی۔ بلکہ ای خندہ بوت گریہ و نفیر، بروز تعبیر ستمگر بر اسیر۔ بلکہ تمہارا یہ ہنسنا، رونا، فریاد کرنا، جو کچھ تم اس دنیا میں کر رہے تھے، تعبیر میں سامنے آئے گا۔ زیادہ تر تعبیریں الٹی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی خواب میں ہنستا ہوا دکھائی دے، کوئی اگر خواب میں بے انتہا ہنس رہا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانی آنے والی ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں پریشان تھا یا بیمار تھا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کو صحت ہونے والی ہے۔ عام طور پر ایسی خواب کی تعبیریں الٹی ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں جو آرام و آسائش کی زندگی بسر کر رہا تھا، سکون اور اطمینان کے ساتھ عیش کر رہا تھا، وہ آخرت میں پریشان حال ہوگا۔ اور دنیا میں جو پریشان حال تھا، مفلسی اور تنگی کی زندگی بسر کر رہا تھا، وہ آخرت میں بڑا خوشحال ہوگا، کیونکہ وہ تعبیر ہے۔ گریاؤ درد و غم و زاری خود، شاد مانی داں بیداری خود۔ اپنے رونے اور اپنے درد اٹھانے اور غم کرنے اور عاجزی کرنے کو اپنے لیے خوشی سمجھو۔ تمہارا رونا، تمہارا درد جھیلنا، تمہارا غم اٹھانا، تمہارا کوئی مقام نہیں ہونا دنیا میں، اگر تمہیں ایسی زندگی مل رہی ہے تو سمجھو کہ جب بیداری ہوگی تو اس کی تعبیر الٹی آئے گی، اس وقت تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ اے دریدہ پوستین یوسفاں، گرگ برخیزی ازیں خواب گراں۔ اے یوسفوں کے پوستینوں کو پھاڑنے والے، اب یوسف سے مراد یہاں اہل اللہ ہے، اہل اللہ کے پوستینوں کو، اہل اللہ کے لباس کو پھاڑنے والے، مطلب ان پر الزامات دھرنے والے یا ان کا برا چاہنے والے، اللہ والوں کا برا چاہنے والوں، جب نیند سے بیدار ہوں گے تو تم بھیڑیے بن جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا تھا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور کپڑے پھاڑ دیے تھے اور اس کے اوپر ایک خون ڈال دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن یوسف کو بھیڑیے نے کھایا نہیں تھا، بھیڑیا تو تھا ہی نہیں، کوئی حملہ ہی نہیں ہوا، کہہ دیا، جھوٹ کہہ دیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اصل میں بھیڑیے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی یوسف کے ساتھ۔ تو جو لوگ، انہوں نے بعد میں توبہ کی اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دونوں نے ان کو معاف کیا، یہ الگ صورت ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا تو یقیناً قیامت کے دن وہ بھیڑیے بن کر اٹھتے، کیونکہ یوسف جیسے اللہ کے نیک بندے پر ہاتھ اٹھانا، ان کی جان کے در پہ ہونا، ان کو نقصان پہنچانا، یقیناً بھیڑیا بننے کا موجب ہوگا۔ گشت گرگاں یک بیک خو ہائے تو، می درانند از غضب آزائے تو۔ تیری ایک ایک بری عادت بھیڑیا بن کر سامنے آئے گی اور غصے سے تمہارے سارے اعضاء کو پھاڑے گی۔ بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ گناہ قبر کے اندر زہریلے سانپوں کی طرح نمودار ہوں گے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے، وہ زہریلے سانپوں کی طرح نمودار ہوں گے، صرف نمودار نہیں ہوں گے بلکہ ڈسیں گے۔ وہ کیا ہے سانپ؟ وہ کون سے سانپ ہیں؟ وہ تمہارے اپنے پیدا کرتا ہے، تمہاری برائیوں کے اثرات ہیں۔ نیند میں جو تم نے کیا اپنی مرضی سے، اس کی تعبیر ہے وہ۔ خون خسپت باد مرگت در قصاص، تو مگو کہ میرم و یابم خلاص۔
کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو دنیا میں اس کا قصاص لے لیا جاتا ہے. قصاص کہتے ہیں شرعی بدلے کو. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا قتل کیا تو اب اس کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ اس کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم بدلہ لیں گے. تو جان کا بدلہ جان. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے قتل کا گناہ کیا اور دنیا میں اس کا قصاص ہو گیا اور اس کو بھی جواب میں سزا کے طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تب بھی اس گناہ کا وہ برابر بدلہ نہیں ہے. چھوٹے میں کام تمام کر دیا گیا. قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کا قتل کیا اور اس کے جواب میں اس کے قصاص کے طور پر آپ کا بھی قتل کر دیا گیا، تو قتل کرنے کا جو گناہ آپ نے کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے بدلے میں اگر تمہارا قتل بھی ہو جائے تو وہ چھوٹا بدلہ ہوگا، کیونکہ وہ گناہ اتنا بڑا ہے. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا قصاص بھی اس بڑے گناہ کو برابر نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ قصاص کو بنیاد بنا کر آپ کی غلطی کو معاف کر دیں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن برابر ہی نہیں ہے. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا بدلہ آپ جان دے کر بھی پورا کریں تب بھی پورا نہیں ہوتا. آپ سمجھیں گے میں نے گناہ کیا، قتل کیا کسی کا، اور پھر جواب میں میرا قتل کر دیا گیا، میں سکون سے رہ جاؤں گا. نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سوال جواب ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس قصاص کو آپ کے قتل کرنے کے گناہ کا بدلہ نہ مانے اور آپ کو پھر سزا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ چلو میں مر جاؤں گا تو سکون میں آ جاؤں گا، جانے دو قصاص کر لینا دو. نہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اور خودکشی کرنے والوں کا معاملہ تو ایسے ہی ہے. وہ تو دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو دنیا کے جھنجھٹوں سے خلاصی مل جائے گی، میں سکون سے مر جاؤں گا. نہیں بھائی، یہ شعر آپ کے اوپر صادق آئے گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہاں سے تو بچ کے نکل گئے، وہاں سے تو بچ کے نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. این قصاص نقد حیلت سازیست، پیش زخم آ قصاص این بازیست. یہ جو فوری قصاص لیا گیا، خون کا بدلہ خون کہہ کر آپ کی جان لی گئی، یہ ایک تدبیر ہے. یہ محض ایک تدبیر ہے تاکہ آپ کو آخرت کی پریشانیوں سے بچایا جا سکے، تاکہ دنیا کا نظام ٹھیک ڈھنگ سے چلتا رہے. اگر ایسا ایک دوسرے کو لوگ قتل کرتے رہیں گے تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا. اسی لیے ایک سزا مقرر کی گئی ہے کہ قصاص لے لو. اور اس قصاص میں کبھی کبھار دیت بھی تو ہوتی ہے، کچھ دے دلا کر معاف بھی کرایا جا سکتا ہے. تو قصاص ہر کسی کے ساتھ ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا خون ثابت ہی نہیں ہوتا. قصاص کے لیے تو خون کا ثابت ہونا ضروری ہے. آپ نے خون کیا کسی کا، لیکن آپ کے اوپر خون ثابت نہیں ہوا، نہ گواہ تھے، نہ دلیل تھی، نہ ثبوت تھا، تو آپ کو چھوڑ دیا گیا. ایسا بھی تو ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں، حساب کتاب تو برابر ہوگا. اور جو آخرت میں عذاب ہوگا اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی ایک چھوٹا سا کھیل ہے. اس کے سامنے ایک صحابی سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہیں گے یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہ کے بارے میں سن کر منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں دیا. وہ آ کر ادھر سے کہتے تھے تو ادھر چہرہ موڑ لیا تاکہ یہ اشارہ تھا کہ توبہ کر لو. لیکن پھر وہ ادھر سے آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میری بات سنیے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے سزا چاہیے، میں آخرت کا عذاب نہیں جھیل سکتا، مجھے دنیا میں برابر کر دیجیے. رسول اللہ نے پھر اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا. پھر وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے سزا چاہیے. تو چونکہ وہ شادی شدہ تھے اور شادی شدہ کی سزا الگ ہوتی ہے، رسول اللہ نے جب دیکھا کہ یہ مصر ہیں اور آخرت کے عذاب سے بہت ڈر رہے ہیں، دنیا میں ان کا حساب برابر کرنا ہی ہے، تو جو شرعی حکم تھا، جو شرعی قانون تھا، اس قانون کے مطابق رسول اللہ نے حکم صادر فرمایا کہ ان کو سنگسار کیا جائے. پھر ایک بڑا گڑھا کھودا گیا، اس کے اندر ان کو بٹھایا گیا اور سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ سب پتھر مارتے جائیں ان کو، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ ان کی جان نہ نکل جائے. یہ سزا ہے اس کی.
اور یہ سزا بھی اس گناہ کا جو اصلی عذاب ہے اس کے سامنے بہت چھوٹا ہے، کھیل ہے، کھیل تماشا، چھوٹا چھوٹا عذاب۔ زی لائب خاندست دنیا را خدا کی جزا لعبست پیش آ جزا۔ اور کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشا کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے، لعب و لہو و زینت و تفاخر، ایسے کلمات استعمال کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے لیے، کھیل تماشا، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ جیسے بچے کھیل کھیل لیتے ہیں، کسی کو کچھ ملتا نہیں ہے مگر اس کے لیے لڑ بھی لیتے ہیں، دنیا کا معاملہ بھی ایسی ہے، کسی کو کچھ ملتا نہیں مگر لڑتے ہیں لوگ، کھیل تماشا۔ تو آخرت کے عذاب کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا عذاب، بڑی سے بڑی پریشانی بھی محض چھوٹا سا کھیل ہے، کیونکہ یہ بدلہ اس بدلے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ ای جزا تسکین جنگ و فتناست آنچ و اخساست وینچ و ختناست۔ اب آپ دیکھیے مثال دے رہے ہیں، یہ جو بدلہ ہے دنیا میں جو انسان کو اس کی برائی پر دے دیا جاتا ہے، دراصل یہ ایک دنیا میں فتنے کو دبانے کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، جیسے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب کسی نے چوری کی تو شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو آپ کہیں گے کہ ہاتھ کاٹنا تو بہت بڑی سزا ہے، یہ کہیں گے نا؟ نہیں، آخرت میں جو اس کو عذاب ہوگا اس کے سامنے ہاتھ کاٹنا بہت چھوٹی سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے۔ اور یہ سزائیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ دنیا سے فتنے کو ختم کیا جائے، ورنہ اگر اس کو جائز قرار دے دیا گیا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، انسان دنیا میں جی بھی نہیں سکے گا ٹھیک ڈھنگ سے۔ اسی لیے دنیا میں ایک پرامن نظام کو، اچھے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے، ورنہ اس کے سامنے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اب آپ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، ایک ہوتا ہے خصی کرنا، ایک ہوتا ہے ختنہ کرنا۔ خصی کرنا کہتے ہیں کہ انسان کی شرمگاہ کو سرے سے کاٹ دینا، اور ایک ہوتا ہے ختنہ کرنا، دونوں میں بھی چھری کا استعمال ہوتا ہے، دونوں میں بھی کاٹ پھوٹ ہوتی ہے، لیکن دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، وہ فرق ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جس سے ساری شرمگاہی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، انسان نارملی رہتا ہے۔ ای سخن پایا نہ دارد موسیا ہی رہا کن آخراں را در گیا۔ تو اے موسیٰ، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، جو بات نکلی ہے اس پر اگر اظہار خیال کرتے جائیں تو بات ہی نکلتی چلی جائے گی۔ آؤ پھر ان قبطیوں کی طرف، ان کو گھانس ڈالو، وہ بڑے امید لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، اب تو بڑی اچھی زندگی ہو گئی ہے ان کی، کھا پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور پھر سرکشی کے راستے پر آ گئے ہیں۔ تاہم آزاں خوش الف فربا شوند ہی کہ گرگانند مارا خش مند۔ اب ہم ان کو اچھا اچھا کھانے کو دیتے جائیں گے، کھاتے جائیں، موٹے ہوتے جائیں، کیونکہ جہنم میں جن بھیڑیوں کو ہم نے ان کے لیے رکھا ہے نا، وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ موٹے ہو کر آئیں۔ بھیڑیے جب کسی بکری پر حملہ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ بکری موٹی تازی اچھی توانا رہے تاکہ ان کو اچھا گوشت کھانے کو ملے۔ ان لوگوں کا حال ایسے ہی ہے، وہ لوگ بڑے خوش ہیں دنیا میں، اچھے سے اچھا کھانے کو مل رہا ہے، کھانے دو، موٹے ہونے دو۔ جہنم کے بھیڑیے ان کا انتظار کر رہے ہیں، جب آئیں گے موٹے تازے جہنم میں تو ان لوگوں کو اچھی غذا ملے گی۔ اب اس کو اور واضح کر کے آپ بیان کر رہے ہیں کہ جہنم کی جو مخلوق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان لوگوں کو کھانے کے لیے، وہ بڑی بھوکی ہے اور منہ کھول کر بیٹھی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ پروردگار، جو لوگوں کو تو میرے اندر بھیج رہا ہے ان کو اچھا موٹا تازہ بھیج، دبلے لوگ نہیں آنا، فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، کچھ بندوں کو بھیج دے تاکہ وہ اچھا کھانے پینے مزے کرنے والے رہیں۔ تو جتنے کھانے پینے مزے کرنے والے دنیا میں نافرمانیوں کی زندگی بسر کرنے والے پورے جہنم میں جائیں گے، اور جو ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے جو دبلا پتلا کمزور رہ گیا تھا، وہ اپنی خواہشوں کو قربان کر کے اللہ کے راستے پر چلتا رہا تھا، اس کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بیان کی جائے گی۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در